ویلکم بیک. تو بہت ساری باتیں ہوئی ہے. ظہیر کدوانی نے بہت انٹرسٹنگ سی بات کی, اور جو آپ نے بات کی تھی یہ جو انڈیا پاکستان کی, اور دا ہول ایشو آف ڈائلاگ. دنیا میں اتنے سارے مسائل ہیں, پاکستان کے بارے میں اتنی بری پرسیپشنز ہے. ٹویٹر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, فیس بک اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہیں مگر ڈائلاگ سوشل میڈیا نہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈائلاگ, اور فار ایگزامپل ان کو کیا پتا کہ جہاں وارا کسی عورت ہے پاکستان میں, وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ سارے کے سارے کورڈ ہیں, اور وہ اپنے کمر کو بینڈ کر کے وہ صرف خدمت کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے, اور عقل نہ سوچ نہ کچھ ہے. نہیں مگر اگر آپ پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ پاکستانی عورت کی سوچ نہیں ہے, نہ عقل ہے, وہ ہے. مگر اگر وہ ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہوں اور ٹویٹر پہ ہوں تو ہم لوگ تصویریں بھی ڈالتے ہیں, ہم جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کی بھی ڈالتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پرسیپشنز چینج ہو سکتے ہیں, بہت چینج ہوتے ہیں, ہو چکے ہیں, امیج بلڈنگ ہو سکتی ہے, میرے خیال سے ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور اس حد تک دیکھیں جب پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا اب کی, اس میں بھی لائیو کامنٹری انڈینز پاکستانی ساتھ کر رہے تھے, اینڈ وین انڈیا ون تو ہمارے یہاں کافی ٹالریشن سے لوگوں نے مبارکباد بھی دی. اچھا میں نہیں دی, میں تو بہت ناراض تھی, لیکن میں انڈیا سے نہیں, میں پاکستانی ٹیم سے بہت ناراض تھی. ہمارے بھی ہیو اے کالر آن لائن. ہیلو 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 جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام فریحہ عزیز ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ایک ہم نوٹس کر سکتے ہیں ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ قتل سے کم تو ہمیں کچھ گوارا ہی نہیں ہوتا, تو ذرا سی جو وہاں پہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ہمیں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے فوراً. اچھا, سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں ڈائلاگ کے تھرو, ٹھیک ہے بہت ایکسٹریم, لیکن پھر بھی بات چیت ہی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھل کے بات کر لے, چاہے پولیٹیکل ایشوز پہ, سوشل ایشوز پہ, کسی بھی بات پہ. تو کلیمپ ڈاؤن میرے نظریے میں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ روک دیا جائے, لوگوں کی انٹریکشن روک دی جائے. تو کنٹرول کا ایشو ہے آپ کہہ رہی ہیں؟ کنٹرول کا ایشو ہے. ریپڈ پرولیفریشن آف نیوز اینڈ ویوز ابھی اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے سوشل میڈیا نے, جی, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ تھریٹنز a lot of people with vested interests or people in certain positions. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک تھریٹ ہوتا ہے, لوگوں کے سر پہ ایک تلوار رکھے تو پھر کنٹرول رہتا ہے؟ بالکل, بیکاز آپ اگر لیکن جو جن لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں فریہ, وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کی اس طرح سے ایک پولیٹیشنز کے ساتھ کبھی انٹریکشن تھی, اب آپ ان کو ایک ٹویٹ بھیجتے ہیں, آپ کو رسپانس بھی مل جاتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. So it's a good opening up and I think this should continue. ٹھیک ہے, there are things that you need to regulate but self-regulate. اوکے, احتساب ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا, میں نے ٹویٹر پہ فیس بک پہ خود دیکھا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو کچھ کہا, تشدد آن لائن کرنے کی کوشش کی, تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اور جو کمیونٹی ہے انہوں نے وہ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے کہا کیسے. تو یہ ہے کہ پروٹیکشن بھی ہے, تو ایک بیلنس ہے وہاں پہ کہ جہاں کوئی اگر کچھ آپ کو کہتا بھی ہے تو دوسرے لوگ آپ کی ڈیفینس میں بھی آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, کچھ سملر انٹرسٹ والے لوگ بھی بات کرتے ہیں, کچھ ڈفرنگ انٹرسٹ والے بھی بات کرتے ہیں, اور کبھی ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوکے لیٹس اگری ٹو ڈس اگری آن دس پوائنٹ, مگر کم از کم ڈائلاگ ہو رہی ہے. ڈائلاگ ہو رہی ہے, ڈائلاگ وہ کی بات ہے نا کہ ڈائلاگ اگر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کرکٹ میچ پہ میں نے آج تھوڑا سا لیکن میں اس میں ایڈ یہ کروں گا, آئی تھنک کہ یہ بڑی اچھی بات فریہ نے کی کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا ایشو, کیونکہ ہماری سارے جو اسٹیٹ اسٹرکچرز ہیں یہ 19th سینچری میں انگریز نے بلڈ کیے تھے. اس وقت تو اخبار بھی ایک دو ہی ہوتے تھے, اس سے زیادہ ہوتے نہیں تھے. اور یہ جو دس آنسلاٹ آف الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا, نیو میڈیا, اس سے یہ اسٹیٹ جو ہے بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہو رہی ہے. اس سے پہلے انفارمیشن کے ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو کوئی پوچھنے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا. تو پولیٹیشین سے بات کریں, بیوروکریٹ سے بات کریں, ایڈمنسٹریٹر سے بات کریں, اس حد تک کہ میڈیا کو بھی اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, میڈیا کو بھی اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. آپ نے یہ ویژول کیسے دکھایا, اب اولڈ میڈیا جو ہے دیٹ از آلسو انڈر اسکروٹنی بائی دی سوشل میڈیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا جب لوگوں نے آفینسو باتیں کی ٹی وی پہ, وہاں یہاں بھی ان کو سینشر کیا گیا ہے. اور ایک بہت ہمارے اچھے اینکر ہے, انہوں نے ایک کامنٹ کیا تھا, انہوں نے غلطی کر دی اور میں نے اس کی غلطی کو ٹویٹ کر دیا. اب دیکھیں, ان کا نام ہے ابصار عالم. ہی از سچ
a big person, میں کہتی ہوں کہ بڑے آدمی ہیں, انہوں نے مجھے واپس میسیج بھیجا کہ میں نے ابھی آپ کا دیکھا ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی, یہ میرے سے غلط کامنٹ تھا ایک چیز پہ, انہوں نے کوئی ایسی بری بات نہیں کی, اس نے کسی چیز کو کوئی اور چیز بلا لی اور میں نے بس پہ کامنٹ کیا. لیکن what I'm saying is کہ ان کا بھی اتنا بڑا سوچ ہے کہ وہ انہوں نے تسلیم کر لی کہ میں نے چھوٹی سی غلطی, کوئی بگ ڈیل نہیں تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا جو انٹریکشن ہے, میں I think even more highly of him now. We have another caller online. Hello. Hi. Hello. Hi, this is Talib calling. How are you? I'm good. How are you, Talib? Very good, thanks. تو طالب آپ کیا کہیں گے سوشل میڈیا کے بارے میں؟ Okay. First of all, like I said, I'm going to speak in English because I'm much more comfortable speaking in English, if that's okay. This is an Urdu program. آپ کوشش کریں تھوڑی سی اردو میں بات کریں. No, I am seriously. I'm just not comfortable. اچھا بولے. So, anyways, this idea of censorship and mass censorship, and how I just want to talk about how it's such an unenlightened approach to dealing with our problems, especially as it relates to social media. I mean, firstly, I don't condone hate or insulting or disrespecting people or religions or anything, but that doesn't mean we should actively be banning entire websites, books, TV stations that have huge value to our society. I mean, where do we stop? You can, can we actually manage to police the entire internet? Is it possible? Do we have the resources? Is it a good application of our resources? طالب, اچھا ہم پوری انٹرنیٹ کو پولیس نہیں کر سکتے, ہم سب کچھ روک نہیں سکتے ہیں, تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ڈیفینسو رہنا چاہیے کہ ہمیں اوفینسو لینا چاہیے؟ فارورڈ پوزیشن کھیلنا چاہیے کہ بیک فٹ ہی پہ؟ Listen, my basic position is that we can't cut ourselves off. Social media is a way to communicate with the world, to engage with the world. Banning things is about building walls or burning bridges, and that's not the way forward. I mean, as a society, a nation, as people, how do we evolve if we just stop communicating, stop, engaging with the rest of the world? How do we talk to the world and get them to understand us if we put up these barriers? Right. How do we promote our culture, our desires, even our similarities? How do we make people understand? If we only talk to like-minded people, or we shun the most effective forms of communication in this day and age. Right. طالب, thank you so much for calling us. Thank you جی. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم نے ایوالو کرنا ہو, اگر ہم نے گرو کرنا ہو, اگر ہم اے سے زیڈ تک جانا چاہتے ہیں, تو یہ ہم کمیونیکیشن کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں, صرف ایک دوسرے سے کمیونیکیشن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ شعر شاعری ہماری جو ہے وہ آن لائن ہے, آپ گانے ہیں ہمارے آن لائن, وہ آپ شیئر کر رہے ہیں, میوزیمز, آرٹ گیلریز آن لائن ہیں, لوگ اپنے آرٹ بیچ رہے ہیں آن لائن, یہاں کے آرٹسٹ, یہاں کے ڈیزائنرز, فیشن ڈیزائنرز مشہور ہو رہے ہیں, صرف ویسٹ میں نہیں بلکہ ریجنلی بھی. تو اور کچھ لوگ کولیبریٹیولی بھی کام کر رہے ہیں, اس حد تک کہ ایک پرائمری اسکول یہاں پہ اور ایک پرائمری اسکول امریکہ میں, دونوں نے شیئر کر کے, یہاں والے بچوں نے امریکن انڈینز کے بارے میں ریسرچ ان کے تھرو, نیٹو امریکنز جو ہیں ان کے تھرو ریسرچ کی, اور پھر اپنا پیپر لکھا, اور وہاں والوں نے انڈس ویلی سیویلائزیشنز کا ان سے سیکھا اور لکھا. تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, ایک کلچر جو ہے, کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے. انکریج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں آن این انڈیویجول بیسس, گورنمنٹ کی سطح پہ یا کمیونٹی کی سطح پہ. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو میں آئی ٹی منسٹر بنا دوں ایک دن کے لیے, آپ کیا کریں گے؟ بن جاؤ انشاءاللہ. سنا کہ ویکنسی ہے. میں آپ کو اس میں ایک کوٹ تھا جو پیرنٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہے, مگر آئی تھنک اٹ سمز اپ ویری گڈ, وہ جو میں تھوڑا سا پریپیئر کر کے آیا تھا آج. It's from a book called Scream-Free Parenting by Hal Edward Runkle. He says, our goal is not to stifle our children's expression of will, desire and emotions. Our goal is to steer these expressions along the most productive path. یعنی کہ ہم نے اس کو روکنا نہیں, ہم نے اس کو ایک, ٹھیک ہے ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ایک راستہ دکھانا. ہم بچے کو جیسے ہم وہ کرتے, پرورش کرتے, تو ہم اس کو روکتے تو ہیں, انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں, بٹ اگر ہم ان کو اسی مومنٹم کو لے کے
ہم ان کو اگر سیدھے راہ پہ چلائیں تو لیکن آپ کا سیدھا راہ اور کسی اور کا سیدھا راہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے. بٹ دیکھیں نا, اگر اف یو پیرنٹنگ کی ماڈل پہ آپ دیکھیں تو پیرنٹ کے دماغ میں ایک دنیا کا پرسیپشن ہے, بچے کے دماغ میں کچھ اور ہے. یو نو آل آف اس وینٹ تھرو دیٹ. ہمارے پیرنٹس جو کہتے تھے ہم نہیں مانتے تھے, بٹ اگر وہ اتنا ہمیں وہ میرے خیال سے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. اس کو تو میں آئی ٹی منسٹر بنا رہی ہوں نا, ان کو بالکل بنائیں اور ہم دیں گے آپ کو انفارمیشن, ہم ان کو لسٹ بنا کے دیں گے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے. میرے خیال سے سب سے زیادہ تو انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو میکسیمائز کرنا چاہیے پاکستان میں. موبائل ٹیلی فونی کے ساتھ جو سنکرنائزیشن ہے انٹرنیٹ کی, موبائل ویب جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے. جو ابھی لیولز ہیں اس سے بھی زیادہ اس کا پوٹینشیل ہے. ابھی تو بینکنگ ہو رہی ہے موبائل فون کے ذریعے, مائکرو کریڈٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے, انفارمیشن ہو رہی ہے, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے, ایکسچینج کی بات کی ہے. So there are government must pay attention to this and make this information revolution a tool for education. میں آپ کو ایک تھوڑی سی ہسٹوریکل کاسٹ کم کرنی ہوگی اس کے لیے, اس کے لیے براڈ بینڈ کی کاسٹ کیسے کم ہوگا, اسپیڈ بہتر کرنی ہوگی. تھینک یو فار بینگ سو اسپیڈ اور ٹیکنیکل. کاسٹ نہیں مطلب لیکن ایک انفیکٹ انٹرسٹنگ بات ہے, میں کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے میں ایک فلائٹ پہ تھی, اسلام آباد جائی تھی, اور میرے ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ شخص بیٹھے ہوئے تھے جو گورنمنٹ میں ہیں. تو انہوں نے, وہ ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ٹی وی شو دیکھتا ہوں, یہ وہ بلا بلا. تو ہم بات کر رہے تھے اور ایجوکیشن کی کسی نے بات کی, کافی سارے لوگ اس کانورسیشن میں انوالو ہو گئے جہاز پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایجوکیشن کا جو برا حال ہوا ہے یہ تو 10-15 سال سے پہلے کوئی ڈویڈنڈ نہیں دکھائے گا. آپ اس ملک کو براڈ بینڈ کر دیں, پورے ملک کو. اور یہ گورنمنٹ میں بہت سینئر آدمی ہیں. اچھا, یہ انہوں نے کہا اس پورے ملک کو آپ براڈ بینڈ کر دیں. میرے پاس ایک آئی پیڈ تھا, انہوں نے کہا آپ سب کو آئی پیڈ دے دو, یو ایس ایڈ کے جو پیسے سب کو آئی پیڈ دے دو, ان کو پرائم منسٹر بنا دو. اور آپ دیکھیں گے کہ 2 سال کے اندر آپ کی ملک, آپ کا جو ملک ہے اس کی لٹریسی, اس کی ایبلٹی, اس کا انفارمیشن, اس کے نالج اتنا اضافہ ہوگا اور اتنا یہاں پہ چینج ہوگا کہ جو آپ سکولز میں پڑھا رہے وہ تو کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کو فورس کریں گے کہ آپ کریکولم بدلے, یہ فورس چینج لائے گا. بالکل. انڈیا میں دیکھیں نا, they have invented and created very cheap laptops now, اور وہ ابھی بیسس پہ سٹارٹ ہوئے ہیں, لیکن وہ پورے انڈیا میں پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کا سم تھنگ مائنڈ باگلنگ. تو اب آپ سوچیں کہ لیپ ٹاپس نہیں ہے اور براڈ بینڈ نہیں ہے, آئی پیڈ نہیں ہے, لیپ ٹاپس نہیں ہے, براڈ بینڈ نہیں ہے, لیکن ٹیلی فونز ہے, تو اس کا ہم نے استعمال کرنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وی آر آؤٹ آف ٹائم. سو علی بالاغم والا, جہان آرا اینڈ رضا رومی, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو ڈسکشن ہے ہمارے اسلام آباد میں جو دوست ہیں وہ بھی سن رہے کہ اس کو ہمیں امبریس کرنا ہے. یہ کل کی ٹیکنالوجی اور کل کا فیوچر, اور اس کو اگر ہم نہیں کریں گے امبریس تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے. ہم ہر وقت ڈیفینسو رہیں گے, بال ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا اور گیم ہم کبھی نہیں جیتیں گے. اگر آپ کی کوئی رائے ہو, اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہیں, ہمیں ضرور لکھے گا 24/7 @businessplus.tv.